بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس کی کتاب الایمان زیر درس ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک بڑی اہم روایت آج ہم پڑھیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرئن قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر بلاتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کفر کی یہ صورتحال ان میں سے کسی ایک پر لازماً واقع ہو کر رہے گی۔ اگر تو جس کو اس نے کافر کہا ہے وہ فی الواقع اللہ کی بارگاہ میں بھی کافر ہے تو پھر تو یہ معاملہ اسی سے متعلق رہا، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے نہ کیا کریں۔ کفر و ایمان کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی خود اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا، میں اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتا، یا میں کسی پیغمبر کا انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ صورتحال تو بالکل واضح ہے، اس میں کسی پر الزام لگانے کا سوال نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو مانتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں، تو پھر کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ اپنی تعویلات کی بنیاد پر کرے۔ یعنی یہ باتیں واضح ہیں، قرآن مجید نے اسی طریقے سے ان کو بیان کر دیا ہے۔ جو شخص بھی ان کو مانتا ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہوں یا اس کی باتوں کو اپنے کوئی معنی پہنائیں، اپنا کوئی مدعا اس کے منہ میں ڈالیں اور اس طریقے سے اس کے کفر کے فتوے دیں۔ قرآن مجید نے بھی ہم کو یہ تعلیم دی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت میں یہی تعلیم دی ہے کہ چونکہ کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں نیت، محرکات، ارادہ، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو کوئی تعویل کی غلطی لگ گئی ہے، بات سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے، ممکن ہے اللہ اسے معاف فرما دے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے فیصلے صادر کریں۔ مسلمان کی حیثیت سے جو لوگ بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو قبول کر کے، ان کے بارے میں یہ خیال کر کے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ محبت کا، احترام کا رویہ رکھتے ہوئے بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کسی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں تو انہیں نکالنے کی جدوجہد ہو سکتی ہے، لیکن ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور اس میں ان کے محرکات طے کرنا، ان کی نیت پر حملہ آور ہونا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی، اور پھر قرآن مجید کو بھی اور احادیث کو بھی پڑھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہی نہیں ڈالی کہ ہم لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کریں۔ یہ فیصلے قیامت میں اس عالم کا پروردگار کرے گا، جہاں ہر ایک کے حالات کھل جائیں گے، معلوم ہو جائے گا کس نے جانتے بوجھتے غلطی کی ہے، کون کسی غلطی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ حق تو ہم کو حاصل ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو بتائیں کہ دلائل کے ساتھ اس میں غلطی کیا ہے، اور یہی لب و لہجہ اختیار کریں کہ ہم اس معاملے میں یہ رائے رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے، ہم اس حدیث کو اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ دوسرے آدمی کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو بھی دلائل کے ساتھ واضح کر دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ غلطی اس کو کیوں لگی ہوئی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس غلطی کے محرکات طے کرنا، اس کی نیت پر حملہ آور ہونا، اس پر کفر کا فتویٰ صادر کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اور یہاں اس پر بڑی وعید ہے۔ فرمایا ہے کہ تم آخر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تو تم نے واقعی صحیح فیصلہ کر دیا تو بچ جاؤ گے، لیکن اگر غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اتنا بڑا جرم قرار پا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے کسی بھائی پر کفر کا اطلاق کیا کہ یہ کفر تمہاری طرف لوٹ آئے گا۔
یہ اصل میں مجانست کا اسلوب ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جو کسی کے کافر ہونے کے نتائج ہو سکتے ہیں وہ تمہیں بھگتنا پڑ جائیں گے، اس وجہ سے اللہ کی پناہ مانگو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اعتماد کا اور حسن ظن کا رویہ اختیار کرو۔ قرآن مجید نے تعلیم دی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، لوگوں زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، اس طرح کے گمان گناہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن کی اس تلقین سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کی بات سمجھنے، اس کے پاس جانے، اس کا مدعا جاننے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنے بہترین لوگوں کو اسی طرح کے فتووں کی زد میں لا کر امت سے نکالنے کی خدمت انجام دیتے ہیں، ان کو امت کے اندر رکھنے کے لیے ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ان کی بات کی کوئی اچھی تعویل کریں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو محبت کے ساتھ اپنی بات سمجھائیں۔ ہمارا اس معاملے میں رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی صورت پیدا کر دیں کہ جس سے امت کے نکال کے باہر کھڑا کر دیں۔ غلطی کو غلطی کہنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہی لب و لہجہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس کے دلائل یہ ہے، اور اگر دوسرے نے کوئی دلیل کمزور دی ہے تو اس کی کمزوری واضح کر دی جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی رائے قائم کرنا، کوئی فتویٰ لگانا، کسی آدمی کی نفسیات کا تجزیہ کرنا، اس کے محرکات کو طے کرنے کی کوشش کرنا، اس پر کوئی کفر و ایمان کا فیصلہ صادر کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر کے نزدیک ایک بڑا جرم ہے۔ اور یہاں یہ بات مسلمانوں پر واضح کی گئی ہے کہ اس میں اگر غلطی لگ گئی، اور ظاہر ہے کہ اس میں غلطی لگنے کا بہت امکان ہے، تو اس کی پاداش وہی ہو جائے گی کہ جو کفر کے ارتکاب کی پاداش ہے، اس کی سزا ایسی سخت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس بات سے پوری طرح متنبع کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ کام کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، ہر شخص کے بارے میں حسن ظن اور اعتماد کا رویہ رکھنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی تمہارے بھائیوں کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی محمد الرسول اللہ کی امت میں شامل ہے وہ ہمارے لیے عزت اور احترام کے مقام پر ہے، اور ہمیں اسی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے ایمان کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کے اسلام کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس پر فتوے لگانا، اس کو کفر کی آغوش میں دھکیلنے کی کوشش کرنا، یہ نہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ اللہ کے حضور میں پیشی کے خوف کے ساتھ کسی انسان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ صحیح رویہ یہی ہے کہ آدمی اپنی بات پر قائم ہو، غلطی کو واضح کرے، غلطی کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس میں میرے بھائی کو غلطی لگی ہوئی ہے، اور پھر محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ایک سچے مسلمان کا رویہ اس طرح کے معاملات میں یہی ہو سکتا ہے۔ وہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا، لوگوں کو کافر قرار دینے یا امت سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کو امت میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی در حقیقت وہ خیر خواہانہ رویہ ہے جس کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دین کیا ہے اس کے سوا، الدین والنصیحہ، یہ خیر خواہی ہے، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے، اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے، اس کی کتابوں کی خیر خواہی ہے، مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی ہے، اور مسلمان کے عوام کی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آدمی یہ رویہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔